والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکیوں کی طرف بلاتی ہو، نیکیوں کا حکم دیتی ہو، اور برائیوں سے، برے کاموں سے روکنے والی جماعت موجود ہو، اور یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ حضرات، یہ آیت ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ جہاں بھی مسلم آبادی ہو وہاں کچھ افراد اٹھ کھڑے ہونا چاہیے بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ اور یہ سوچ بالکل غلط ہے، میں نیک بن جاؤں کافی ہے، میں نمازی بن جاؤں کافی ہے، میں جنتی بن جاؤں کافی ہے۔ یہ صرف آدھی ذمہ داری ہے کہ میں نیک بن گیا تو آدھی ذمہ داری ہے، اور دوسروں کو نیک بنانا، دوسروں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ باقی آدھی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ اس کو دعوت کا کام یا اصلاح کا کام کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، آپ جیسے ہو سکے آپ سے، آپ نماز کے لیے مسجد کو آ رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے، آپ کی بیوی سو رہی ہے، اٹھا کے آئیے، یہ بھلائی کا حکم ہے۔ آپ بچے سو رہے ہیں، اٹھائیے نماز کے لیے، یہ بھلائی کا حکم ہے۔ آپ نماز کو آ رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بلا کے ساتھ لے کر آئیے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کو اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ امت محمدیہ کی یہی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو دیا ہے۔ کیوں دیا؟ اس کے بعد فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بہترین اسی لیے ہو کہ تم پیدا کیے گئے ہو دوسروں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے آئے ہو تم، اپنے لیے نہیں۔ آج ہمارا مشغلہ کیا ہو گیا؟ میں، میری بیوی، میرے بچے، بس، اور کسی کی فکر نہیں، اور کسی کا خیال نہیں کرتے۔ اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے کیا؟ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اخرجت للناس، تم پیدا کیے گئے ہو دوسروں کی بہبودی کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ شاعر نے کہا بار دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ کچھ ایسے کام کرو، ایسے بھلائی کے کام کرو، دنیا آپ کو آپ کے نام سے نہیں، آپ کے کام سے یاد رکھے۔ فلاں آدمی اچھے کام کرنے والا تھا، فلاں آدمی اچھے اوصاف والا تھا، تو ہم کو ہمارے گزر جانے کے بعد اچھے نام سے لوگ یاد کرے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دنیا میں حکومت عطا کرتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ زمین میں اللہ کس کو حکومت اور اختیار دیتا ہے؟ کہا 4 صفات ان کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی صفت وہ نماز ادا کرتے ہیں، دوسری صفت وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسری صفت وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور چوتھی صفت وہ برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکومت دنیا میں نہیں دیتا تھا،
تو یہ 4 صفات جن کے اندر ہوتی ہیں، حکومت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے اس آیت میں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے کوئی شعبہ بنائے، جس کو شعبہ دعوت کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں یہ شعبہ موجود ہے، دنیا میں کسی ملک میں شعبہ نہیں ہے۔ ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، شعبہ دعوت اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں کی شرعی پولیس الگ ہوتی ہے جو لوگوں کو نماز کے وقت میں نماز کی طرف لے جاتی ہے، نماز کے لیے جگاتی ہے۔ تو برائی کو دیکھ کر اصلاح کی تڑپ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ کسی برے انسان کو دیکھیں، شرابی کو دیکھیں، اس کو شراب سے روکنے کی فکر ہمارے اندر ہو۔ کسی بدعتی کو دیکھیں، اس کو بدعت سے روکنے کی فکر اور تڑپ ہمارے اندر ہو۔ کسی مشرک کو دیکھیں، اس کو شرک سے روکنے کی تڑپ ہمارے اندر ہو۔ کسی گنہگار کو دیکھیں، اس گنہگار کو گناہ سے روکنے کی تڑپ رکھنے والے موجود ہونا چاہیے۔ اگر برائی کو دیکھ کر برائی سے روکنے والے ختم ہو جائیں، اصلاح کرنے والے ختم ہو جائے، تو ایسی بستی پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ وہاں اصلاح کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ جس بستی میں برائی کو دیکھ کر برائی سے روکنے کی تڑپ رکھنے والے، اصلاح کرنے والے مصلحین موجود ہو، اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگوں کو برائی سے روکنے کی تڑپ رکھنے والے موجود ہوں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس بستی والوں کو اللہ عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں کو وہ آدمی بہت برا لگتا ہے جو اصلاح کرتا ہے، ہم لوگوں کو وہ آدمی برا لگتا ہے جو ہم کو نماز کی طرف بلاتا ہے، ہم لوگوں کو وہ آدمی برا لگتا ہے جو اصلاح کرتا ہے، حالانکہ وہ آدمی ہمارے لیے رحمت ہے۔ جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، وہ آدمی ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ اس طرح کے لوگ موجود ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ ہمارا شہر کبھی کا برباد ہو چکا ہوتا، ورنہ ہماری بستی پر اللہ کا عذاب کبھی کا آ چکا ہوتا، بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ ہماری بستی پر عذاب نہیں آ رہا ہے اتنے گنہگار ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کچھ لوگ تڑپ لے کے پھرتے ہیں، اپنے سینے کی دل کی دھڑکنوں میں، ہر دھڑکن میں تڑپ ہے، دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن میں تڑپ ہے کہ لوگوں کو میں کیسے جنتی بناؤں، لوگوں کو کیسے میں جہنم سے بچاؤں۔ اس طرح کی فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اصلاح کی فکر نہ ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، زینب بنت جہش۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک ہڑبڑا کے اٹھ گئے نیند سے گھبرا کے اللہ کے نبی اٹھ گئے اور کہنے لگے ویل للعرب قد اقترب، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہنے لگے عرب کی بربادی ہو گئی، ایک ہلاکت عرب سے قریب ہو گئی، عرب والوں پر ایک ہلاکت آنے والی ہے، بہت قریب آ چکی ہے۔ نبی خواب دیکھے، اور نبی کی خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، نبی کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو خواب میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ برائی عرب کے لوگوں کے قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی ڈر گئے اور ہڑبڑا کے نیند سے جاگ گئے، پھر کہنے لگے آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سوراخ بڑا ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں، کیا تب بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ ہمارے درمیان اللہ والے موجود ہو تو کیا اللہ کے نبی تب بھی ہم پر عذاب اتر جائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جب گنہگار بستی میں زیادہ ہو جائیں،
برائی کرنے والے عام ہو جائے اور اصلاح کی فکر کرنے والے ختم ہو جائے تو ایسی بستی پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم۔ فرمایا کہ تم ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور ضرور برائی سے روکتے رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر اس فریضے کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، شریر لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ظالم بادشاہوں کو تم پر مقرر کر دے گا۔ ثم یدعو خیارکم، تمہارے نیک لوگ رو رو کر دعائیں کریں گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جائیں گی۔ کتنوں بھی دعا کرو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، تم پر شریروں کو اللہ مقرر کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے فریضے کو بھلا دیا۔ کون سا فریضہ؟ دعوت کا فریضہ، اصلاح کا فریضہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس فریضے کو تم نے چھوڑ دیا۔ آج ملکی سطح پر دیکھیے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہمارا دشمن ہم پر ہنس رہا ہے، ہمارا دشمن ہم پر ہنس رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا رب ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اصلاح کی فکر کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرات اس لیے دیکھیے برائی کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ کر خاموشی سے نہیں گزر جانا ہے، جتنا ہو سکے روکنے کی کوشش کرنا۔ 3 درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، پہلا درجہ اور عظیمت والا درجہ۔ کہا جو کوئی تم میں سے کسی کو برا کام کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے دیکھے، جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لو، بولو یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام تم کر رہے ہو، ظلم تم کر رہے ہو، ہاتھ پکڑ لو، جا کے برائی سے روکو اس کو۔ یہ پہلا درجہ اور عظیمت والا درجہ۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو دوسرا درجہ یہ ہے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے بولو۔ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، زبردستی برائی کو روک نہیں سکتے، زبان سے بولو، زبان سے سمجھاؤ اس کو، حکمت سے، پیار سے، نرمی سے سمجھاؤ، بھائی تم یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہارے لیے لائق نہیں مسلمان ہو کے تم یہ کام کر رہے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ایسا کام کرنا، تو زبان سے روکنا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، دل سے روک نہیں سکتے، تو تیسرا درجہ ہے کم سے کم برائی کو، برائی تو جانو دل میں، دل میں یہ سمجھو کہ یہ آدمی بہت غلط کر رہا ہے، بہت غلط کر رہا ہے، دل میں تو برا مانو۔ اگر تمہارے دل میں برائی کو دیکھ کر برائی کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھیے کہ آپ کے دل میں ابھی ایمان باقی نہیں رہا۔ برائی کو دیکھ کر ایسے گزر جا رہے، کوئی برائی نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھیے کہ آپ کے دل میں ابھی ایمان ختم ہو چکا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور تیسرے درجے کو پیارے نبی نے کہا دل میں برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے آخری اور سب سے کمزور درجہ کہا۔ برائی کو دیکھ کر آج لوگ ایسے گزر جاتے ہیں کہ گویا کہ برائی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے کشتی کی مثال اللہ کے نبی دیے، جو لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے نا، تو جو عذاب برائی کرنے والوں پر آتا ہے وہی عذاب خاموشی سے گزر جانے والے نیک لوگوں پر بھی آ جاتا ہے۔ کشتی کی مثال، کشتی 2 منزلہ کشتی، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، اس کشتی میں پانی کا، پینے کے پانی کا انتظام اوپر کی منزل میں تھا،
اب بار بار نیچے والے اوپر کی منزل میں جاتے اور پانی پوچھ کے لے کر آتے، بار بار جاتے۔ انہوں نے سمجھا شاید ہماری وجہ سے اوپر والوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، بار بار ہم پانی کے لیے، پینے کے پانی کے لیے اوپر جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا اچھا ہوتا کہ ہم لوگ نیچے کی کشتی میں نیچے سوراخ ڈال دیں گے، کشتی میں نیچے سوراخ ڈال دیں گے، نیچے سے دریا کا پانی آ جائے گا، پانی پی لیں گے۔ اب آپ بتائیے یہ لوگ جو نیچے درجے والے نیچے کشتی کو سوراخ بنا رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں؟ برا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی اب آنا شروع ہو جائے گا تو رکے گا نہیں، کشتی ڈوب جائے گی۔ اب اوپر کی منزل والے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کی منزل والے کشتی کو سوراخ ڈال رہے ہیں، اگر وہ یہ سوچ لے ہم تو نہیں ڈال رہے سوراخ، نیچے والے ڈال رہے ہیں، ہم تو اچھے ہیں، ہم کچھ برائی نہیں کر رہے ہیں، نیچے والوں کی برائی کو اگر وہ نہیں روکیں گے، کشتی جب نیچے کی منزل ڈوبے گی تو اوپر والوں کو لے کے ڈوبے گی۔ یہ پیاری مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان لوگوں کو جو نیک لوگ ہیں، برائی کرنے والوں کو ہاتھ نہیں پکڑتے، برائی کرنے والوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ جو بلا برائی کرنے والوں پر آتی ہے وہی وبا، وہی بلا نیک لوگوں پر بھی آ جائے گی اگر وہ اصلاح کی تڑپ نہ رکھے، اصلاح کی فکر نہ کرے۔ تو بہرحال تو آج کے درس کا یہی پیغام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے، صرف علماء پر، بڑے بڑے دعات پر نہیں، وہ تو کریں گے ہی۔ آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں کی اصلاح پہلے کیجئے، اپنے فرینڈ سرکل میں کیجئے، جہاں جتنا ہو سکتا ہے آپ سے کوشش کیجئے۔ آپ نہیں کر سکتے، کسی اصلاح کرنے والے مولوی صاحب کو ساتھ لے کر جائیے، اپنے خاندان میں، اپنے گھرانوں میں لے کر جائیے، مولوی صاحب ہمارے خاندان میں فلاں رشتہ دار شرک کرتے ہیں، درگاہ کو جاتے ہیں، ذرا آپ سمجھائیے، میں بول نہیں سکتا ان کو۔ یہ بھی ایک فکر ہے آپ کی، تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ راہ نکالیے لوگوں کو سدھارنے کی، اصلاح کرنے کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔